اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کے بعد اب اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم علیہ السلام کو نازل فرمایا ہے، اور وہ ترتیب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور قرآن پاک جس ترتیب پہ لکھا گیا ہے، یہ سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم کا نمبر آتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو مکہ مکرمہ میں اللہ تعالی نے نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، خدا کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے اور دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کو جو منظور تھا اس نے وہ فیصلہ کیا۔ جن لوگوں کو اس سے ہدایت ملنی تھی انہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی بات پر عمل نہ کر کے تباہی کا مورد بننے تھے، ان پہ خدا کا عذاب نازل ہوا۔ سورہ رعد میں اللہ تعالی نے متعدد عقلی دلائل بیان کیے، اور یہ بتایا کہ انسان اپنی عقل سے کام لے، غور اور فکر سے، سوچ سے، تو اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس پوری کائنات میں تصرف اور پوری کائنات کو چلانا یہ سوائے اللہ کے اور کسی کے بس اور اختیار کی بات نہیں۔ اور اس صورت میں بھی اللہ تعالی نے اسی اپنی توحید پر دلائل دیے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ سورہ رعد میں کثرت سے عقلی دلائل دیے تھے، اور یہاں پر اللہ تعالی نے نقل سے دلائل دیے ہیں۔ توحید پر عقل کے دلائل کو بھی اگرچہ ذکر فرمایا ہے، لیکن نقل کی دلیل بہت طویل اللہ تعالی نے ذکر فرمائی، اور آغاز کیا ہے اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کا بھی حروف مقطعات سے، اور بالکل ابتدا میں ذکر فرمایا ہے الف لام را، اور یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ کے علاوہ راجح قول کے مطابق کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا ہے، الیک، آپ کی طرف۔ ان تین الفاظ میں اللہ تعالی نے اس کتاب کی اہمیت کا ذکر کیا، اور سب سے پہلے یہ بتایا کہ تم جس چیز کو اب سننے جا رہے ہو، اور جس چیز کو تم پڑھنا چاہ رہے ہو، اور جس چیز پر تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ آیا تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے یا کسی اور چیز کی پیروی کرنی ہے، تو اچھی طرح یہ بات سنو کہ کتاب بہت عظیم الشان کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ کتاب کی تنوین جو ہے وہ کتاب کی عظمت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کتاب بہت بڑی ہے، بہت عمدہ، بہت بلند و بالا ہے۔ اور کتابیں تو بہت سی ہوتی ہیں، لکھنے والے سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے، اور اس کا نظریہ کیا ہے، کس کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، اور فرمایا کہ انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب کائنات میں جتنے بھی پیغام ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز پر، ہر ایک کتاب پر شک اور شبہے کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور اس میں عین ممکن ہے کہ سچائی کے ساتھ کچھ غلط بات بھی آ جائے اور حق کے ساتھ کچھ باطل بھی آ جائے،
لیکن وہ چیز جو وحی کے ذریعے آتی ہے ہر زمانے میں محفوظ حالت میں رہی ہے، اور تورات، انجیل اور زبور اس لیے محفوظ نہیں رہی کہ اللہ نے ان کی حفاظت انسانوں کے ذمے کر دی تھی اور انسان اس کو سنبھال نہیں سکے، مگر فی الحال یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے یہ ہم نے کس کی طرف نازل کی ہے؟ الیکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہے۔ تو جس ہستی کی طرف یہ کتاب بھیجی جا رہی ہے وہ بھی بالکل امین ہیں، امانت دار ہیں، کچھ گڑبڑ کرنے والے نہیں اس کتاب میں، اور کتاب اپنی جگہ پر بہت بڑی چیز ہے، اور نازل کرنے والا اور بھیجنے والا میں خود ہوں۔ تو اس لیے تمہیں اس کتاب کی اتھینٹسٹی کے بارے میں، تمہیں اس کتاب کی توثیق کے بارے میں، تمہیں اس کتاب کے جو اندر مضامین آ رہے ہیں اس کے متعلق کچھ شبہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کوئی شبہ تمہارے دل میں آنا نہیں چاہیے، کیونکہ تین چیزیں پہلے سے ہم کلیئر کیے دیتے ہیں۔ ایک تو اسے نازل ہم نے کیا ہے، تم کہو کہ جن کی طرف نازل کیا گیا ہے ممکن ہے انہوں نے اس میں کچھ تبدیلی پیدا کر دی ہو، تو وہ دیکھو بالکل نہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے، صادق اور امین ہیں، انہوں نے کبھی بھی ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے، جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی سے کام نہیں لیا، اور یہ کتاب یقیناً ایسی ہے کہ وہ اس میں بھی کوئی ایسی گڑبڑ کر نہیں پائیں گے، کر نہیں سکتے، نہ ہی ان کا منصب ہے، نہ ان کی زندگی اس بات کو بتاتی ہے۔ اور یہ تیسری بات یہ کہ ہم اس خود کتاب کی تعریف کر رہے ہیں کہ بہت عظیم الشان پیغام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مانا صاحب کتاب بھی بہت بڑی ہے، جن کی طرف نازل کیا گیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بہت بڑی ہستی ہے اور اللہ ہی نے نازل کی ہے، لیکن مقصد کیا ہے آخر اس کتاب کو نازل کرنے کا؟ وہ یہ فرما دیا کہ تخرج الناس، تاکہ ہم ساری انسانیت کو نکالیں، من الظلمات، کہاں سے؟ یہ کہ آپ نکالیں گے ساری انسانیت کو، کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف کو نکالیں۔ کئی ایک آیات میں جیسے کہ یہاں بھی آپ دیکھیں گے ایک 5 کا ہندسہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے نا اردو میں، اردو رسم الخط میں 5 کا ہندسہ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ اور یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کئی ایک آیات قرآن پاک میں ایسی ملیں گی کہ آیت پر یہ 5 کا ہندسہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس ہندسے کا، اس فگر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو قرآن پاک کی آیات کی گنتی ہوئی ہے جو مدینہ منورہ کے حساب سے ہے، اور ایک قرآن پاک کی گنتی یعنی اس میں کتنی آیات ہیں یہ ہوئی ہے بصرہ میں، اور تیسری ہوئی ہے شام میں، اور چوتھی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں کچھ روایات کے مطابق، اور 5ویں ہوئی ہے کوفہ میں، عراق میں۔ تو جتنے قراء ہیں ان حضرات نے اپنی اپنے شمار اور گنتی کی ہے کہ قرآن پاک میں کل آیات کتنی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پر رکے ہیں، جبریل امین نے کس موقع پر توقف کیا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی بہت سی روایات ہیں۔ اس لیے قرآن جب شمار کیا گیا تو اس کے 7 شمار ہوئے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ بسم اللہ اس کی ایک آیت ہے، اور کچھ نے کہا کہ بسم اللہ تو آیت نہیں ہے، بسم اللہ تو اس لیے نازل ہوئی تھی کہ 2 صورتوں کے درمیان فرق پتہ چل جائے کہ ایک صورت کہاں مکمل ہو گئی اور دوسری صورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو 114 آیات کا فرق تو یہی پڑ گیا 113 آیات کا، کہ سورہ توبہ کو چھوڑ دیں باقی 113 آیات تو ہیں، ایک فرق تو یہی پڑ گیا۔ اسی طرح متعدد جو چیزیں گنی گئی ہیں اس میں سارے قراء اس بات پر تو متفق ہیں کہ قرآن کریم کی آیات 6000 سے زیادہ ہیں، لیکن 6000 سے اوپر کتنی فگر ہے وہ 7 شہروں کی، 7 قراء کی وہ مختلف ہے۔ اس لیے یہاں جہاں بھی آپ کو قرآن پاک میں یہ 5 کی فگر نظر آئے گی اردو کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور شمار میں یہاں پر ایک آیت ہے، اور وہ جب اس مقام پر پہنچیں گے تو رک جائیں گے، اور ہم جو قرآن پاک ہمارے یہاں چھپتے ہیں، پڑھتے ہیں،
یہ چونکہ کوفی روایت کے مطابق ہے، کوفہ کی اور امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کے مطابق ہے، اس لیے اس پر لکھ دیتے ہیں اس فگر کو تاکہ اشارہ رہے کہ ہم نے تو اس کو نہیں رکنا یا ہم اسے پوری آیت نہیں مان رہے، لیکن دیگر حضرات اسے پوری آیت مانتے ہیں۔ اس لیے آپ اس کی پہلی آیت کو دیکھیں تو وہ حمید کے لفظ پر پوری ہو رہی ہے، اور بعض قراء ایسے ہیں کہ وہ الف لام را پر ایک لکھ دیں گے، ایک آیت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، اس سے چل کر الی النور، یہاں پھر وہ آیت کر دیں گے، دو آیات ہو گئی۔ اور پھر باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، جہاں پر وہ تین کا وہ فگر دے دیں گے تو تین آیات ہو گئی نا اس طرح۔ اور کوفہ والوں کے نزدیک الف لام را سے لے کے عزیز الحمید تک پوری ایک ہی آیت بنتی ہے، تو اس لیے یہ کئی جگہ پر نظر آئے گا۔ لاسٹ ایئر بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا جب سورہ فاتحہ تھی، اور سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں گے انعمت علیہم کے اوپر بھی یہی فگر لگی ہوئی ہے، کیونکہ انعمت علیہم پر ہمارے نزدیک آیت نہیں بنتی، اور دیگر جو حضرات ہیں ان کے نزدیک آیت بنتی ہے۔ اب سارے کے سارے حضرات اس بات پر تو متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، لیکن اگر اسے مان لیں کہ انعمت علیہم اس پر ایک آیت بنتی ہے تو پھر 7 کیسے ہوں گی؟ پھر بسم اللہ سمیت تو 8 ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ بات وہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ بسم اللہ کو، ہمارے جیسے کوفہ والے حضرات بسم اللہ کو آیت ہی نہیں مانتے، وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں، اور انعمت علیہم پر 6 کا بھی ایک حصہ لکھا ہوا ہے نا، اسے وہ چھٹی آیت شمار کرتے ہیں یہاں پہ، جبکہ دیگر سارے حضرات بسم اللہ کو ایک آیت لے لیتے ہیں، اور بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کو دوسری آیت لے لیتے ہیں، اور صراط الذین سے جب شروع کرتے ہیں تو وَلَضَّالِّينَ تک وہ اسے ایک ہی آیت شمار کرتے ہیں۔ اس حساب سے ان کے ہاں جو ایک کی کمی ہونی چاہیے تھی وہ ان کے ہاں بسم اللہ سے پوری ہو گئی، اور ہمارے نزدیک انعمت علیہم پر رکنا ہے، یہ آیت ہے، تو اس لیے ہمارے نزدیک یہ 6 ہوگی، اور 7ویں آیت آگے بسم اللہ تو آیت نہ ہوئی نا، تو اس حساب سے 7 آیات ہمارے نزدیک اس طرح یہ بن جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی یہ 5 کا فگر ہنسا آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور حضرات کے نزدیک یہاں بھی ایک آیت ہے، اور غالباً حمزہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہیں غالباً کہ سب سے زیادہ آیات ان کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے جو شمار کیا ہے قرآن پاک کا تو 7,500 سے زیادہ یا 6 بلکہ 700 سے زیادہ آیات انہوں نے لکھی ہیں۔ صحیح فگرز جو ہیں اس کی قرات کی کتابوں میں مل جائیں گی، اسی پہ اعتماد کرنا چاہیے، وہاں دیکھ لینا چاہیے۔ مدت ہوئی ایک مرتبہ یہ مضمون ہم نے پڑھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا، اور اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ یہ آپ نکالیں لوگوں کو، پوری انسانیت کو کہاں سے نکالیں؟ ظلمات سے نور کی طرف۔ الناس کا لفظ لا کر قرآن نے دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ خاص عربوں تک محدود نہیں ہے، کسی قوم تک محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن نازل اسے لیے کیا گیا ہے کہ یہ پوری انسانیت تک پہنچے۔ اور اسی معنی میں وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے کہا کہ مجھے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ نے 6 خصوصیات سے نوازا ہے، اور پھر ان 6 باتوں کی گنتی کی، اور آپ نے فرمایا کہ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور مجھ سے جو پہلے انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے، اپنے اپنے علاقوں کے لیے رسول گویا کہ بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ نے ساری زمین میرے لیے پاک کر دی ہے، ہم جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں، ہمارے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ ہم مسجد نہیں آئیں، جبکہ دیگر پہلے کے انبیاء علیہ السلام ان کے ہاں یہ پابندی تھی، اور وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں ہی نماز پڑھ سکتے تھے، وہ ایسے نہیں تھا معاملہ کہ وہ لوگ کہیں بھی جائیں اور جہاں چاہے نماز پڑھ لیں۔ تو دوسری چیز یہ فرمائی۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، غنیمت کا مال اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا، جبکہ جہاد کے بعد پچھلی قوموں میں جب مال بچ جاتا تھا، غنیمت کا مال آسمان سے بجلی آتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی،
چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ نے میرے لیے مٹی کو بھی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا، یعنی ہمیں اگر پانی نہیں ملتا تو مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اور پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختم بی النبیون، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ مجھ پہ خدا نے ختم کر دیا، اور آپ نے کہا یہ سارے خصائص، ساری خصوصیتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہیں دی گئی۔ اس لیے یہاں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ تخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ نے اس لیے بھیجی ہے یہ کتاب تاکہ آپ نکالیں، یعنی آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا پیغام دیں، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائیں۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ کافروں سے جہاد کیجئے اس قرآن کے ساتھ، اور آگے آیا ہے جہادًا کبیرہ، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ وہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جہاد کیجئے بہی، اس کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، جہادًا کبیرہ، بہت بڑا جہاد، یعنی دلائل، علم، قرآن کی دعوت، قرآن کا اسلوب، قرآن کے اصول، قرآن کی تعلیمات، یہ ان کے سامنے پیش کیجئے۔ اور کس طرح پیش کرنا ہے کافروں کے سامنے؟ زندگی اس میں کھپا دیں، شدید محنت، شدید جد و جہد کر کے آپ اس چیز کو ان تک پہنچائیں، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے، یعنی بہت بڑا کام ہے جو کرنے کا ہے اور جو کرنا چاہیے۔ مسلمان اس آیت کو اب نہیں پڑھتے، ان سے کہو اسلحہ لے لیں، جہاد کر لیں، یہ چیزیں اس کے لیے تو بہت مل جائیں گے، اور انہیں کہو کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے ذریعے کافروں سے جہاد کرو، یعنی اس کے ذریعے علمی برتری، دعوت، اللہ کا دین، اس کا غلبہ، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا تاکہ وہ قرآن کو سمجھیں اور قرآن پاک کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کریں۔ یہ چیز چونکہ مسلمانوں نے خود پڑھا نہیں ہوتا قرآن کو، تو یہ غیر مسلموں کو کیسے دعوت دیں؟ اور اللہ نے بتایا ہے بہت بڑی جد و جہد ہے، بہت بڑا کام ہے جو کرنے والے کریں گے، کہ وہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ یہاں بھی یہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے کہ ان سے کہا گیا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نکالیں، انسانیت کو بچائیں، کہ وہ لوگ اندھیروں کی بجائے نور کی طرف آئیں۔ حسب معمول پھر اللہ تعالی نے ظلمت، تاریکی، اندھیرے کو ظلمات جمع کی صورت میں ذکر فرما دیا، اور نور کو اللہ نے واحد کی شکل میں ذکر فرما دیا، جیسے کہ ہمیشہ قرآن پاک میں آیا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور پھر فرمایا یہ سب کچھ جو ہوگا یہ آپ کے پروردگار کے حکم سے ہوگا۔ اللہ کا حکم ایسا ہی ہے کہ آپ اپنی جد و جہد کرتے رہیے، اللہ کے حکم کے مطابق آپ قرآن کو پھیلاتے رہیے، آپ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ وہ راہ ہے، اس راہ کی طرف آپ بلا رہے ہیں جو راستہ ہے العزیز، اس ذات کا جو زبردست ہے، الحمید جو ہر حال میں سراہا گیا ہے، ہر حال میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں یہاں پر ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنا نام لے کر پھر اپنی صفات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ ان اللہ خبیر، اللہ خبر والا ہے۔ ان اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے۔ یہاں اللہ نے پہلے اپنی صفات ذکر کر دی، بعد میں اپنے نام کو لائے ہیں، تو اس لیے فرما دیا کہ الی صراط العزیز الحمید، اس راہ کی طرف بلائیں جو راہ ہے اس کی جو بڑا غالب ہے، بہت زبردست تعریف اس کی گئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ۔ دونوں صفات یہاں پہلے ذکر کر دی۔ قرآن بار بار اللہ کی صفات کو لاتا ہے تاکہ رد کرے ان اقوام کا جو اللہ کی ذات بحت کے قائل ہیں کہ صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کی کوئی صفت نہیں ہے، کوئی اس کی تعریف نہیں ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، نہ لوگوں کی نیکی پر
وہ خوش ہوتا ہے اور نہ ہی لوگوں کے گناہ پر وہ ناراض ہوتا ہے، نہ وہ پکڑتا ہے ظالموں کو اور نہ ہی مظلوموں کی داد رسی ہوتی ہے۔ بس مطلقاً ساری صفات کو ہٹا کے اللہ کی ذات ایک ہے۔ یہ جتنی دنیا میں بھی مذاہب کہتے ہیں، وہ یہودیوں کے طبقے ہوں یا وہ ان کے طبقے ہوں ہندوؤں کے، اللہ نے ان ساری چیزوں کا رد کیا ہے، اپنی صفات کو ذکر کرتا ہے۔ اور کل بھی وہ بات آئی تھی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں یہ بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی حضرت نے کہ یہ اصل میں دروازہ ہے اللہ کے اور بندوں کے درمیان رابطے کا، کہ بندوں کو پتہ چلے کہ ان کا پروردگار کی کیا کیا صفات ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ جب وہ بیمار ہوں گے تو ایک ذات ہے جو شفا دیتی ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ جب وہ گناہ کر لیں تو ایک ذات ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ جب وہ اچھی راہ پر چلیں گے تو ایک ذات ہے جو خوش ہوگی ان سے اور انہیں اس پر انعام بھی ملے گا، اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ غلط راہ پر چلیں گے تو ایک ذات ہے جو اس غلط راہ پہ چلنے کی سزا دینے کی پوری قدرت رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ کی صفات بہت سی قرآن پاک میں ہیں، یہاں بھی اللہ نے پہلے صفات کو ذکر فرما دیا اور پہلی صفت کا ذکر یہ کیا کہ العزیز، اللہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، زبردست ہے، وہ چاہتا تو لوگوں کو جبر کے ذریعے دین پر لے آتا، جبر کے ذریعے اس قرآن کی تبلیغ ہو جاتی، جبر کرتا اللہ کوئی بھی دنیا میں کافر نہ رہتا، لیکن دیکھیے ہم نے جبر کسی پہ نہیں کیا، ہم نے آزادی دی ہے لوگوں کو، اختیار دیا ہے کہ لوگ سوچیں سمجھیں غور اور فکر کریں، اور آپ بس انہیں دعوت دینے والے ہیں۔ قرآن کے ذریعے سے آپ انہیں تاریکی سے نکالیے نور کی طرف، اور دوسری بات یہ کہ الحمید، اللہ کی ذات وہ ہے جو سراہا گیا ہے، جس کی تعریف ہوئی ہے، اور اللہ کی ذات ایسی تعریف والی ہے، ایسی صفات والی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں وہ خود اپنے حال میں ایسا ہی۔ سورج ہے، ایک آدمی کہتا ہے مجھے سورج پتہ ہی نہیں چلتا، دکھائی نہیں دیتا، دوسرا کہتا ہے مجھے محسوس ہی نہیں ہوتی دھوپ، تو اس کا کیا مطلب؟ ساری دنیا کہتی ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے اور دکھائی دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نظر میں کچھ گڑبڑ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں دھوپ کا احساس ہوتا ہے، گرمی لگ رہی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو فالج کی طرح کی کوئی شکایت ہو گئی ہے کہ لوگ گرمی کو محسوس کرتے ہیں، کم محسوس کرتے ہیں، زیادہ وہ تو سکن کی بات ہو گئی، لیکن سرے سے وہ کہتا ہے گرمی نہیں ہے سورج میں، تو وہ اپنے ناکارہ ہونے کی ہی کچھ ثبوت دیتا ہے، سورج پر اثر نہیں پڑتا۔ ایسے ہی جو آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ کچھ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں اس کا، اور اپنی بندگی کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے؟ اس لیے بتا دیا کہ وہ اپنی ذات سے خود ہی تعریف کیا گیا ہے، اللہ وہ ہے اللہ، اور اللہ کیا، دو صفات تو پہلے بیان کر دیں، نام لے آئے، اب اس کی تھوڑی سی اور تشریح کر دی، اور اپنی توحید پر یہ پہلی عقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دی کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور لوگوں جو عزیز ہے، حمید ہے، اللہ ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو چیز بھی زمین میں ہے، ہر چیز پر اس کا تصرف ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ جیسے چاہے ان چیزوں کو استعمال کرے، اور جس کے حق میں اور مخالفت میں وہ کرنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، یہاں پر صاف بتا دیا کہ اللہ ہے اور اس کی ہی قبضے میں ساری چیزیں، اور نفی ہو گئی کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں چلتا، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کی ملکیت نہیں چلتی، ہر ایک کی ملکیت جو عارضی بھی ہے لوٹ کے بہرحال اللہ کی طرف جانے والی ہے، اور دوسرے جو تم اپنے معبودوں کے لیے ثابت کرتے ہو نفع اور نقصان، وہ نفع اور نقصان تو جب انہیں بھی کسی چیز کی ملکیت حاصل ہو، اللہ کی ذات کو ساری چیزوں کی ملکیت حاصل ہے۔ جب بات یہ ہے کہ اس کی ساری صفاتیں عزیز بھی ہے، حمید بھی ہے، مالک بھی ہے، تو پھر جو اس کو نہیں مانتے اور جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، سو تباہی ہے، عذاب ہے، خرابی ہے ان کافروں کے لیے، کیا چیز؟ من عذاب شدید،
وہ کافر ان کے لیے بہت شدید عذاب ہے، سخت عذاب اللہ انہیں دے گا اس جرم کی بنا پر کہ ان کا سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ شرک کرنا تھا، سب سے بڑا جرم اللہ کو بھول جانا تھا، اللہ کی کھا کر اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پہن کر اور اللہ کے انعامات کو استعمال کر کے اور مالک کا اعتراف نہ کرنا، یا اعتراف کرنا بھی اس صورت میں کہ اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرنا کہ ہمیں یہ چیز فلاں نے دے دی، یہ چیز فلاں نے دے دی، اس کا مالک فلاں دیوتا اور دیوی بن گئی۔ اللہ نے فرمایا ان کافروں کے لیے بہت شدید عذاب ہے، اور ان کافروں کے جرم تمہیں بتائیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یستحبون الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کی، پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ پہلا جرم، یہ فرد جرم عائد کیا ہے اللہ کہ شرک میں بھی اصل یہی ہے کہ دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت بھی اتنی قابل مذمت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت بہت سو کو ہوتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی کو بھی دنیا سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ زین للذین، اللہ نے خوشنما کر کے دکھائے ہیں، لوگوں کے لیے خوشنما کر کے دکھائی گئی ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں لوگوں کو پسند آتی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے دعا مانگی اور انہوں نے کہا رب حب لی ملکا لا رب اغفر لی، اللہ مجھے میری خطاؤں سے درگزر فرما دے، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور اللہ مجھے اس دنیا میں ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد ویسی حکومت تو قیامت تک کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے، محبت کا اظہار بھی فرمایا، تعلق کا اظہار بھی فرمایا۔ اس لیے دنیا کی محبت فی نفسے ہی بنیادی طور پر وہ بری چیز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی ایک بات کہی، انہوں نے سونا، چاندی، گھوڑے، سب چیزیں یہ دیکھی اور انہوں نے کہا پروردگار ان سب چیزوں کی محبت تو نے ہمارے دل میں ڈال دی ہے، سو اللہ ایسے کر دے کہ ان کی محبت تیری محبت پر غالب نہ آئے۔ بس یہ ہے صحیح ترین نقطہ نظر، اور اللہ نے اسی چیز کو یہاں کہا ہے کہ یستحبون الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی پر مر مٹے اس سے محبت کرتے ہیں، علی الآخرہ، اور آخرت پر اسے ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ترجیح دینے کی بات ہے کہ انسان کس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سرون الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی جو چیز انہیں جلدی مل رہی ہے آج، اسے انجام کار جو چیز اچھی ملنی تھی اس پر ترجیح دے کے اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ 20 مثالیں اس کی دنیا میں ملیں گی۔ ایک آدمی ہے، حرام کا پیسہ اسے مل رہا ہے، دو آدمی ہیں، ایک کہتا ہے یہ حرام کا پیسہ ہے، اگر میں لے لوں تو ٹھیک ہے، اس سے میں اپنی زندگی بنا لوں گا، بہت اچھا مکان خرید لوں گا، گاڑی لے لوں گا، دوستوں میں میری پوزیشن بن جائے گی، پیسے کے ذریعے 20 کام نکل آئیں گے، لیکن آخرت میں مجھے اس کی سزا ملے گی۔ وہ بچتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روک دیا ہے میں اسے نہیں کر سکتا۔ محبت اس کو بھی دنیا کی ہے، لیکن اس نے ترجیح نہیں دی اس کو آخرت پہ، اپنی آخرت کی زندگی کو بچا لیا۔ اب اس انسان کو قیامت میں کیسے اس کے برابر کر دیا جائے جس نے اس حرام کے پیسے کو لے لیا، دنیا بنا لی، اچھا مکان بھی ہوا، گاڑی بھی ہوئی، اور 10 خواہشات اس نے پوری کر لی، اور آخرت کو اس نے قربان کر دیا۔ آج اس نے ختم کر دیا آخرت کو، اور یہ چاہے کہ قیامت میں اللہ کے ہاں پیش ہو جاؤں تو جس نے آج قربانی دی ہے وہ اور میں دونوں برابر ہو جائیں، تو بھائی دنیا میں تم نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا، جس نے قربانی دی ہے قیامت کے دن اسے اس کا اجر ملنا چاہیے۔ یہ ترجیحات کہ انسان اپنی زندگی کی ترجیحات کو متعین کرتا ہے کہ کس چیز کو مجھے زیادہ پریفر کرنا ہے، کس چیز کو اللہ کے قرب میں استعمال کرنا ہے، کس چیز کو پیچھے پھینکنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے پہلا جرم ان کا بیان کیا کہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی کو زیادہ قابل قدر سمجھتے ہیں آخرت کی نسبت سے۔
تو معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی کو اچھا سمجھنا برا نہیں، برا اس وقت ہے جب آخرت اس کے لیے قربان کر دی جائے۔ کون شخص کس چیز کے لیے کیا قربانی دیتا ہے، اللہ کے ہاں یہ ساری چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ قربانیاں بہت سے لوگوں نے دی تھیں، کفر کی راہ میں بھی اور اسلام کی راہ میں بھی۔ کافروں نے اپنا مال خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا، تاکہ ان کی حکومت، اقتدار، سلطنت یہ چیزیں قائم ہو جائیں، اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں پوری کوشش کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا، انہیں قتل کر دینا معمولی بات ہے، کوئی کر گزرے ہم 100 اونٹ دے دیں گے۔ اور یہ نہیں خیال آیا کہ اس ہستی کو اگر ہم کچھ کہیں گے عاقبت اپنی برباد کر لیں گے، مگر وہ آخرت کو مانتے ہوتے تو تب بات ہوتی نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا جمع مالم وعددہ، جمع کرتا ہے اپنے پیسے کو، وعددہ اور گن گن کے رکھتا ہے اس کو، اور وہ سمجھتا ہے کہ اخلدہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس کے مال کو اور اس کی کوششوں کو حسرتاً علیہم دکھا دے گا ان کے سامنے۔ حسرت ہوگی اس مال کو دیکھ دیکھ کے، اور حسرت ہوگی ان کوششوں کو دیکھ دیکھ کے کہ افسوس اللہ کو ہم پھر بھی نہ ہرا سکے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اور مومن آدمی دنیا وہ بھی استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، رہتا ہے، گاڑی وہ بھی خریدتا ہے، سواری کی اسے بھی ضرورت ہے، گھر اسے بھی چاہیے۔ ان ساری چیزوں میں بس ہر لمحے پر وہ سوچتا رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ پھر دو ہی صورتیں ہو جاتی ہیں، یا تو وہ اپنی جائز دائرے میں رہ کے حدود کے اندر اس دنیا کو استعمال کر لیتا ہے، اللہ کی بھی خوشی اسے مل جاتی ہے، برکتیں بھی ملتی ہیں، اور وہ خود بھی اطمینان کی نیند سوتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ قربانی دیتا ہے، اور اس کی قربانی یقیناً اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور جو لوگ قربانی دیتے ہیں اس کو عنقریب ہم ملاحظہ کریں گے، ہم دیکھیں گے۔ جو خالص ہمارے لیے ہوگی ہم اس قربانی پہ لوگوں کو اجر دیں گے، لوگوں کو ثواب دیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، آج قربانی دی، کل اس قربانی کو اس نے پھل پا لیا۔ دو آدمی ہیں، ایک آدمی حرام ہے، شراب اس کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ نے منع کیا ہے، خبردار اس کے قریب نہیں جانا، اور دوسرا کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، آج سے پی لیتے ہیں، کل کو توبہ کر لیں گے۔ تو دونوں کا درجہ اور رتبہ قیامت میں برابر ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ توبہ کر لے اور اللہ اس کا گناہ معاف کر دے تو بھی یہ جس نے اس حرام کا ارتکاب نہیں کیا، اللہ کے ہاں یہ اس کے سے زیادہ مقرب ہے، زیادہ درجہ خدا سے پائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے ایک چیز کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے لیے ایک چیز کو ترک کر دی۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے گئے، اور ان کے دوست کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں سارا دن ان پر جتنا وقت بھی زوال کا تھا، زوال کے بعد کا جو قیام کا اور وقوف کا وقت تھا، شدید گریہ طاری رہا۔ اور ہمیں خیال آیا کہ یہ دعا کریں گے اور ہم ان کے ساتھ دعا مانگیں گے، اور وہ دعا کے لیے بھی بس روتے رہے، دل میں دعا کچھ کرتے رہے۔ اور جب شام کے لیے بالکل مغرب کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا اللہ بڑا ہی افسوس ہے اپنی زندگی پہ، اگرچہ تو معاف کر۔ یعنی جو کچھ کیا ہے اس پہ ایسی شرمندگی ہے کہ چاہے تو آج کے دن مجھے معاف بھی کر دے مگر مجھے اس کا افسوس ضرور ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو، اللہ انہیں یقیناً اس کا اجر دے گا۔ شرک کے ساتھ اس کا کیا ربط ہوا؟ شرک کے ساتھ یہ ربط ہوا کہ جب بھی کوئی آدمی مومن انسان اللہ کی توحید پر چلتا ہے تو دنیا اس کے لیے کچھ آسان کام نہیں رہ جاتی، قدم قدم پہ اس کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ احساس اسے رہتا ہی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اللہ کے یہاں کیا جواب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں گزر رہے تھے اور ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی دیکھی، آپ نے فرمایا اس نے کیا گناہ کیا تھا، یہ کیوں ماری گئی؟ نفرت کا اظہار فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ بھی تھا، یقین تھا کہ اللہ کے ہاں جا کر اس لاش کے متعلق اگر پوچھ لیا گیا مجھ سے تو خدا کے سامنے کیا جواب دینا۔ اس سے بھی واضح پر روایت آتی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو شہید کر دیا، مار دیا، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا،
اور اس نے کیا کہا، سبا تو میں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. اور اس صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اب تمہیں چھوڑنا یاد آیا ہے جب تلوار آ گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے پوری طرح بیزاری کا اظہار کیا اور آپ نے کہا اگر کل کو وہ اپنا کلمہ لے آیا تو قیامت میں تم اسے کیا جواب دو گے اللہ کے. تو جو خدا کی توحید کو مانتا ہے اس کے لیے لوگوں کو ختم کرنا، سزا دینا، یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہو جاتی. اسے پتا ہوتا ہے اللہ کیا پہنچنا ہے، جانا ہے، خدا مجھ سے پوچھے گا. اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان پر چونکہ کوئی پابندی اخلاقی طور پہ ہوتی نہیں، وہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے ایک روحانیت کی تسکین چاہیے. اس بت کی عبادت کر لی، کل کو کوئی بگاڑ پیش آ گیا اسی کو توڑ کر پھینک دیا، اسی کو گالی دے دی، اسی کو برا بھلا کہہ دیا. وہ عزت اور ادب تھوڑے ہی ہوتی، تو وہ بھی دنیا ہی کی ایک قسم ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پہ ایک. ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ تعالی کی راستے کو مسدود کرتے ہیں، روکتے ہیں. ایک جرم کفر تو یہ تھا کہ خود کافر ہیں، اور اوپر سے دوسرا جرم یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. یہ دوسرا جرم ہے ان کا. اس لیے جتنے بھی ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں کہ لوگ اللہ تک نہ پہنچیں اور اللہ تعالی کی راہیں مسدود کر دی جائیں، یہ دوسرا جرم ہے کفر کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جتنی جد و جہد کی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ اس پہ مشتمل ہے کہ انہوں نے کہا لوگ درمیان سے ہٹ جائیں اور اللہ کے راستے تک پہنچنے دیں جو پہنچنا چاہتا ہے. یہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن شرائط پہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان شرائط پر راضی نہیں تھے. ان میں سے کئی ایک نے عرض کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو شرائط ہیں جن شرائط پر ہم معاہدہ کر رہے ہیں اور اس کا بہت بڑا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اٹھایا تھا، وہ یہ کہ اسلام کی تبلیغ میں یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو ایک رکاوٹ بنے ہوئے تھے، ان کی طرف سے اطمینان ہو گیا کہ 10 سال تک اب جنگ نہیں ہوگی. اور اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ نے خطوط لکھوانے شروع کر دیے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی تاکہ ان کی طرف سے اطمینان ہو جائے کہ یہاں سے تو کوئی اب پریشانی ہے نہیں. اور جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے اس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کے قریب خطوط لکھوائے ہیں. طبقات ابن سعد میں آپ دیکھیں متعدد خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملیں گے کیونکہ درمیان کا راستہ جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی. اس لیے خدا کی راہ میں، اللہ کی توحید میں جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں لوگ، ان رکاوٹوں کو ختم کرنا یہ بھی ضروری ہے. اللہ نے اسی لیے کافروں کے متعلق فرمایا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی راہ کو روکتے ہیں. دو باتیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کجی کو، ڈھونڈتے ہیں ٹیڑھے پن کو. یہ ان تمام کافروں کا حال ہے جو کتاب و سنت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تفاسیر پڑھتے ہیں. وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اسے پڑھ کے کوئی ہدایت پر آ جائیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی بری چیز نکلے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکلے جس پر وہ اٹھا کر اعتراض کر سکیں، عمارت پوری بنا سکیں اور کہیں دیکھو اسلام میں یہ گڑبڑ ہے، اسلام میں یہ خرابی ہے، اسلام میں یہ خرابی. اس وقت دنیا میں کئی ایک یونیورسٹیز ایسی جہاں پر پی ایچ ڈی کرانے کے لیے یہودی اسکالرس ہیں اور وہ اسلام پہ لیکچر بھی بہت اچھے دیتے ہیں. بظاہر قرآن کو بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے، حدیث کو بھی پڑھا ہوا ہے، اور ٹاپک چن کے وہ ایسا دیں گے کہ 3 سال 4 سال میں جو ڈاکٹریٹ کر کے نکلے گا اس کے ذہن میں ضرور کوئی نہ کوئی شک اور شبہ اسلام کے بارے میں پیدا ہو جائے گا. وہ کہیں گے یہ ڈگری بھی لے جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ تم اسلامی ممالک میں بھی جاؤ. اور جب وہ اسلامی ممالک میں پہنچ کے یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم نے امریکہ کی، انگلینڈ کی فلاں یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، تو لوگ ذہنی طور پر چونکہ غلام ہیں، مرعوب ہیں مسلمان حکمران، وہ کہتے ہیں اچھا صاحب اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے ہو. اور لوگ ہزار کہیں کہ ارے بھئی آپ کے ملک میں اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ صاحب علم لوگ موجود ہیں، وہ اسے تسلیم نہیں کرتے. اور یہ جو اسلام جا کر پیش کرتے ہیں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ، ایسی چیز
گویا وہ عملاً کہتے ہیں کہ صاحب اسلام اس دور کا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا، لہذا ہم دوسری جگہ سے اس میں مدد لے لیں۔ یبغونہا عوجا، اللہ نے فرمایا ہمارے راستے میں وہ شبہات پیدا کرتے ہیں، ہمارے راستے میں کجی ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہیں، سو یہ کافر ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، خدا کے دین سے روکتے بھی ہیں، خدا کے دین میں نقائص اور معائب بھی نکالتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، اور یہ بہت دور جا پڑے ہیں گمراہی، دور جا پڑے، یعنی ان کے لوٹنے کا اب امکان نہیں۔ یہ ایسی گمراہی انہوں نے اختیار کر لی ہے کہ جلدی جلدی اب انہیں ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ انسان شروع کرتا ہی شک سے ہے کہ اس کو دیکھے اس میں کیا چیز ہے، پھر شک کے بعد وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ گمراہی کے درجے میں پہنچتا ہے۔ جب گمراہ ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے عقیدے اور نظریے کے دفاع کے لیے ساری جدوجہد کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، لڑتا ہے، کہتا ہے جو میں نے سمجھا ہے یہ حق ہے، اور اس کے بعد ایک ہی درجہ رہتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے، اس وجہ سے کہ اس نے خدا کی راہ کو ٹیڑھا لوگوں کو بتایا، شبہات کا اظہار کیا اور جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرتا رہا۔ وما ارسلنا، اور نہیں نازل کیا ہم نے جو بھی نازل کیا ہے، من رسول، کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا، الا مگر بلسان قومہ، ان کی اپنی زبان میں انہیں پیغام بھیجا ہے، وہ انہی کی بولی بولتے تھے، جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا ہے ان کی اپنی زبان میں بھیجا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں بھی آئے ہیں اللہ نے بتا دیا کہ وہاں جو زبان لوگ بول رہے تھے ہم نے اسی زبان میں انہیں بھیجا، اور یہ حکمت اس کی صاف ظاہر ہے کہ اگر لوگ وہاں پر بول رہے تھے مثلا انگلش، اور رسول ایسا آیا جو عربی بول رہا تھا، تو نہ وہ اس کی سمجھ سکے نہ وہ ان کی سمجھ سکے، پھر فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے جہاں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں وہیں کی زبان سکھا کر بھیجا ہے تاکہ اللہ کے دین کے لیے وہ وہیں کی زبان میں بات کر سکے۔ ہمارے پاس چونکہ دنیا کی تاریخ محفوظ نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی محفوظ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ یہ دنیا کتنی پرانی، حتیٰ کہ اس زمانے میں سائنسدان ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ دنیا کتنی پرانی ہے۔ ایک نظریہ قائم ہو جاتا ہے کہ دنیا جو ہے فرض کر لیجئے 1,00,000 سال پرانی ہے، 20 سال کے بعد ایک نئی تہذیب دنیا کے کسی گوشے میں زمین کے نیچے سے نکلتی ہے، وہ کاربن کے ذریعے چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ 1,00,000 نہیں 5,00,000 سال پرانی، اور یہ سلسلہ تقریباً 150 سال سے چل رہا ہے، جب سے انہوں نے پیمائش کرنی شروع کی ہے، ناپنا شروع کیا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک اس دنیا کی عمر متعین نہیں ہو سکی، اور اس دنیا کی عمر ایسی آسانی سے مرتب ہونے والی ہے بھی نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 1,24,000 کے قریب آئے، اور کل جو نام ہمیں ملتے ہیں قرآن پاک میں وہ 27 کے قریب ہیں، اور ان میں سے بھی بہت سے ایسے نام ہیں جن کا صرف نام ہی ہے، باقی کچھ نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے، لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام کی زندگی کوئی دیکھنا چاہے کہ وہ کتنے عرصے رہے، ان کی زندگی کیا تھی، شاید 2-3 صفحے بھی پورے نہ لکھ پائیں، حتیٰ کہ بریٹانیکا والوں نے انسائکلوپیڈیا میں بھی یہ لکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ہمارے لیے کچھ بھی لکھنا دشوار ہے، چند ایک چیزیں ہیں جو سند سے صحیح طرح ثابت ہیں، باقی کچھ پتہ نہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی محفوظ ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کی زندگی اس کے مقابلے میں سویں حصے بھی محفوظ نہیں ہے، جتنی کتاب، سنت، حدیث ان ساری چیزوں سے دیکھ لیں تو وہ محفوظ ہے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا کے مختلف علاقوں میں آئے تھے، اور جہاں بھی جو نبی علیہ السلام آئے ہیں وہاں پر وہ اسی قوم کی زبان لے کے آئے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الا بلسان قومہ، مگر اس قوم کی زبان دے کر ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو جہاں پر چین کی زبان بولی جاتی ہے، اگر فرض کر لیں وہاں کوئی نبی آیا تھا تو وہ چینی کی زبان بولتا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس قوم کو سمجھانا تھا، لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانی تھی۔
ہندوستان میں کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوں گے تو وہاں کی ہندی بولتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ دکھانی تھی۔ کوئی معنی نہیں بنتے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عبرانی، سریانی، عربی زبان بول رہے ہوں اور ان کے سامنے جو قوم ہے وہ کوئی اور زبان بول رہی۔ اسی لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے متعلق بتایا، اور انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ جہاں جو قوم جو زبان سمجھتی ہے خدا کے دین کی دعوت اس زبان میں دی جائے اس قوم کو۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو اسی لیے وہ فتوے میں لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ جب تک کسی قوم کو اس کی اپنی زبان میں دعوت دین کی نہیں پہنچے گی وہ قوم دین کی مکلف نہیں ہوتی۔ ممکن ہے ان علاقوں میں انبیاء علیہ السلام آئے ہو، کیا پتہ ہے، کوئی تاریخ محفوظ تھوڑا ہی ہے۔ تو جہاں جو نبی علیہ السلام آئے ہیں وہ وہیں کی زبان بولتے تھے، انہی کی زبان میں وہ تبلیغ کرتے تھے، انہی کی زبان میں دین کی دعوت دیتے تھے۔ اور چونکہ صرف محفوظ وہ حصہ رہ گیا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ترکی کے علاقے سے لے کے مصر اور افریقہ تک کے علاقے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں قرآن پاک میں ذکر کر دیں، اور اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا قرآن پاک میں بھی اسی صورت میں آگے چل کے آ رہا ہے کہ اتنا کچھ ہوا ہے اس دنیا میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بات بہت جگہ پہ ہمارے لٹریچر میں بھی آئی ہے کہ جب انہوں نے اپنے حواریوں کو بھیجا تو انہوں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت جن قوموں میں آپ ہمیں تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں ان کی زبان ہمیں نہیں آتی۔ تو عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ ہاتھ پھیرا اور اگلے دن انہیں وہاں کی زبان آتی تھی، یہ معجزہ ہو گیا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور ہمارے ہاں بھی ایسی چیزیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی کو کیسے اختیار فرمایا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ 6 ہجری میں جب خطوط لکھے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا یہ موقع تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو وہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ مصر کے بادشاہ مقوقس کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، ایران کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی، روم کا جو بادشاہ تھا اس کو اسلام کی دعوت دی، ہر طرف آپ نے بڑے بڑے قبائل کی طرف خطوط بھیجے۔ تو یہ موقع ایسا تھا کہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس موقع پہ چاہیے تھا کہ خط وہ لے کے جاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی ان کے رائٹ ہینڈ رہے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ خط لے کے جاتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی خط لے کے جاتے، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کوئی خط لے کے جاتے، تاکہ پتہ چلتا کہ بھئی صرف خط ہی نہیں بھیجا، ان لوگوں کو بھی ساتھ بھیجا ہے جو عمر بھر ان کے ساتھ رہے ہیں، تاکہ اسلام کے متعلق وہ کوئی چیز دریافت کریں تو یہ حضرات انہیں بتا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا۔ آپ نے اکثر و بیشتر وہ افراد چنے کہ جہاں بھی حجاز کی اور اس ملک کی کوئی حد ملتی تھی اس کو چن لیا، کیونکہ جہاں حدود ملتی ہیں وہاں کے باشندے سرحد پہ رہنے والے وہ دونوں طرف کی زبان کچھ نہ کچھ جانتے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا انتخاب کیا تاکہ یہ جائیں، اور اگر وہاں کا بادشاہ ان سے کچھ پوچھنا چاہے تو انہیں ان کی زبان آتی ہو یہ سمجھائیں۔ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ معروف ہے کہ وہ عربی تو جانتے ہی جانتے تھے، وہ روم کی زبان بھی جانتے تھے، اس لیے جو چیز بھی ضرورت کی پیش آ سکتی تھی حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ ایسے ہی اور جگہوں پر بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن لوگوں کو بھیجا وہ کچھ نہ کچھ ان علاقوں کی زبانیں جانتے تھے تاکہ اسلام ان تک اس زبان میں پہنچے۔ یہ حکمت تھی، اور اللہ نے اسی کے تحت یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے کسی جگہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان دے کر بھیجا۔ کیوں؟ لیبین لهم، تاکہ وہ ان کے سامنے کھولیں جو کچھ اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی تعلیم کو کھول کے بیان کریں، اللہ کی تعلیم کو مکمل طور پر بیان کریں، انہیں سمجھائیں کہ خدا ان سے کیا چاہتا ہے، بندوں سے اللہ کا تقاضا کیا ہے، بندوں کے حق کیا ہیں، لیبین لهم۔ اور یہ قیامت تک مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں نے کافر اقوام کو دعوت دینی ہے اور کافر قوموں کو بلانا ہے
تو ضروری ہے کہ ان قوموں کو ان کی زبان میں میسج دیا جائے اور ان قوموں کو ان کی زبان میں بتایا جائے کہ صاحب اللہ کا دین یہ تقاضا کرتا ہے۔ جن لوگوں کے دماغ اور جن لوگوں کی سوچ اس فکر تک پہنچ گئی تھی اور اس نقطے کو جان گئے تھے، انہوں نے برملا اپنی زندگیوں میں اس کا اظہار کیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری حج پہ گئے زندگی میں، اور مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 50 سال سے بھی کم عمر میں ہو گیا تھا، اور جب وہ گئے تو جہاز میں بمبے سے بیٹھے، اور اٹالین تھا جو جہاز چلاتا تھا، اس نے چند دن دیکھا کہ یہ آدمی ایسا ہے ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے، اور ان کے ساتھ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا محمود حسن، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں مولانا مناظر حسن گیلانی، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہ، سوانح قاسمی، اس میں انہوں نے یہ درج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے حضرت استاد فرماتے تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہ اس اٹالین نے جب دیکھا تو اس نے ہم سے پوچھا مجھ سے کہ یہ تمہارا پادری ہے، تو میں اسے کیا سمجھاتا کہ ہمارے ہاں حضرت کس مقام کے ہیں، میں نے کہا یوں ہی سمجھ لو۔ اس نے کہا اسلام کے متعلق میں نے کچھ بھی باتیں پوچھنی ہیں یہ بتا دیں گے، میں نے کہا بتا دیں گے۔ اس نے وقت لیا اور حضرت کے پاس آیا، حضرت بڑے خوش تھے، اور حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں تو اس کی زبان نہیں جانتا، یہ ہماری زبان نہیں جانتا، کسی ایسے کو ڈھونڈو جو دونوں کی زبان جانتا ہو، اردو بھی اور انگلش بھی۔ ڈھونڈ کے ایک آدمی کو لائے، اس نے سوال پوچھا، حضرت نے جواب دیا، پھر اس سے سوال پوچھا، پھر سوال پوچھا، تو حضرت نے اس سے فرمایا ترجمانی سے کرنے والے سے، ترجمان سے، کہ انہی باتوں کا تو میں جواب دے رہا ہوں اور تم اس سے سمجھا نہیں پا رہے، تم اسے کہہ نہیں رہے۔ اور پھر فرمایا کہ ترجمے میں کچھ گڑبڑ ہے، اس وجہ سے اگر میری بات اس تک پہنچتی تو یہ سوال ہی نہ پیدا ہوتا، اسی کا تو جواب دیا۔ تو نانوتوی رحمۃ اللہ سے اس سے کچھ باتیں کی، پھر چلا گیا، اور بڑا افسوس ہوا حضرت کو۔ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب کاش انگلش آتی ہوتی تو میں اللہ کے دین کی ایک ایک بات اسے سمجھاتا کہ خدا کا دین اللہ کی توحید کیا ہے۔ اور سفر کے حج میں مجھے بار بار کہتے رہے کہ مولوی صاحب اب جب ہندوستان پہنچیں گے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کسی کو ڈھونڈو، میں اس سے انگلش سیکھوں، اور پھر میں لندن جاؤں گا اور انگلینڈ جا کر ایک ایک گلی ایک ایک کوچے میں بیٹھ کے اسلام کی تعلیم دوں گا، کھڑے ہو کے پادریوں کو اور لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ اور نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ واپس پہنچے اور چند دن کے بعد انتقال ہو گیا، اس لیے کہ اس حکمت کو وہ جانتے تھے، سمجھ گئے تھے کہ جس قوم سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جب تک ان کی زبان میں جب پیغام نہیں دیں گے تو بنے گا آخر کیا۔ اور وہ واقعہ کتنی مرتبہ سنایا ہے، لیکن اس موقع پہ پھر مناسب حال ہے کہ 1890 میں جاپان والوں نے خط لکھا خلیفۃ المسلمین کو ترکی میں، اور انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے ہاں اب عیسائی آنا شروع ہیں، پادری، اور پہلا مشن ان کا آیا ہے۔ بادشاہ جاپان نے لکھا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ پادریوں کا پہلا مشن ہی آیا کرتا ہے، اور جب آخری مشن آتا ہے وہ اس ملک کی چابی لینے کے لیے آتا ہے، تو اس لیے ایسے نہ ہو کہ جاپان ان کے ہاتھ چڑھ جائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جاپان میں اسلام پھیلے اور آپ مسلمان علماء کو بھیجیں جو جاپانی زبان جانتے ہیں اور یہاں آ کر اسلام کی تشریح کریں، لوگوں کو مسلمان کریں۔ خلافت نے بہت آؤ بھگت کی، کچھ ڈیلیگیشن آیا تھا، اس کو بہت نوازا انہوں نے، سونا چاندی، پھر مسلمانوں کا دل تو دل ہی ہوتا ہے، بہت کھلے دل کے تھے۔ اور خلیفۃ المسلمین نے ساری اپنی حکومت میں اعلان کیا، ان کی حکومت کوئی چھوٹی سی نہیں تھی، ترکی سے لے کے مصر تک، لیبیا تک، یہ سب ان کی حکومت تھی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ علماء دین ایسے چاہیے جنہوں نے کتاب و سنت کو بھی اچھی طرح پڑھا ہوا اور جاپانی زبان بھی جانتے ہو، ہم جاپان بھیجنا چاہتے ہیں
پوری امت میں ایک مسلمان عالم دین نہیں ملا جس نے جاپانی بھی پڑھی ہوئی ہو اور وہ کتاب و سنت کو بھی جانتا ہو۔ نتیجہ یہ کہ جاپان میں کوئی اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں جا سکا، بادشاہ کی فرمائش نہیں پوری کر سکے۔ اگر اس وقت مسلمان علماء ہوتے جنہوں نے جاپانی زبان کو بھی پڑھا ہوتا، کتاب و سنت کو بھی پڑھا ہوتا، اور اگر 1890 کے بعد 1990 کا جاپان مسلمانوں کا ہوتا تو پھر دنیا کی حالت کیا ہوتی؟ پھر دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا تھا جو اب ہو رہا ہے؟ جو وقت تھا کام کرنے کا اس کو نہیں کیا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، 3-4 مہینے ہوئے ہیں، 1907 میں برطانیہ کے وہ جنرل جس نے خلافت کو توڑنے کا منصوبہ بنایا اور جن افواج نے حملہ کیا جا کے اور برطانیہ کے بہترین اعزازات سے وہ نوازا گیا کہ اس جنرل کی سب سے اچھی منصوبہ بندی تھی، اس کی پڑپوتی نے اسلام قبول کر لیا اور وہ ای میل بھیج رہی ہے دنیا میں مختلف لوگوں کو۔ ہم نے اس کی ای میل پڑھی اور اس نے کہا میں اسلام کے متعلق یہ ٹاپکس ہیں جن کو جاننا چاہتی ہوں، مجھے کتابیں بتائیں، کہاں سے مجھے پتا چل سکے گا کہ اسلام کا موقف سود کے بارے میں کیا ہے، سود کے برعکس نظام کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اسلام کا موقف فلاں چیزوں کے بارے میں کیا ہے، گوشت کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں بنیادی طور پر فلسفہ کیا ہے اسلام کا۔ ہم نے کئی دوستوں کو دکھایا، میں نے کہا دو اب اس کا جواب۔ اور یہ تو وہ آفتیں ہیں جس کا ہم ہر سفر میں تذکرہ کرتے ہیں، یہ ایک نئی آفت بھی سامنے آ رہی ہے، اور نئی آفت جو آ رہی ہے یہ بچے ہیں باہر کھیل رہے ہیں مسجد کے، یہ سب انگلش بولتے ہیں، یہ اردو سب بنگالی پنجابی سب کچھ چھوڑ دیں گے اور یہ آئندہ انگلش ہی بولا کریں گے، اور انگلش کی تہذیب ہے۔ یہ تہذیب جب بڑی ہوگی پھر آپ اسے کہیں کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف ہیں، انہیں 2 جلدوں میں پڑھو، یہ فارسی میں ہے، اور یہ رول معانی ہے، یہ 20 جلدوں میں تفسیر لکھی گئی ہے، تم بھی اسے پڑھو۔ تو اسے کہاں سے رول معانی اور قرطبی اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ اور شاہ ولی اللہ صاحب کی حجت اللہ البالغہ یہ ان بچوں کی سمجھ میں کہاں سے آئیں گی؟ کتنا کام کیا ہے ان کے لیے؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں کہ یہ نسل جب بڑی ہوگی تو کہیں گے کہ جی حجت اللہ کی تو بڑی تعریف سنی ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ دہلی میں امام تھے، بڑے آدمی تھے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ حجت اللہ کو ذرا پڑھیں، انگلش میں ہمیں سمجھائیے اسلام نے کیا کہا ہے۔ پھر اس وقت کون جواب دے گا؟ اگر یہ کیسٹ سن لیں تو پھر تو وہ مجھے تو کچھ کہیں گے کہ یہ اچھا تھا بڈھا مر گیا مگر یہ کہ چلو کوئی کام کی بات سمجھاتا تھا، اور جو باقی ہیں ان کو پھر گالیاں پڑیں گی، وہ کہیں گے ہمارے بڑے ایسے تھے کہ انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آئی۔ مسلمانوں کا پرتگیزیوں سے واسطہ پڑا، انگریزوں سے واسطہ پڑا، کب تک ان کا واسطہ رہا؟ حتیٰ کہ 17ویں 18ویں صدی میں جا کر جارج سیل تھا انگریز، اس نے انگلش میں ترجمہ کیا قرآن پاک کا، اور اس نے کہا کہ قرآن پاک انگریزوں کو پڑھو۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے انگلش ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اور یہ جو انگلش کے ترجمے اب ملتے ہیں قرآن پاک کے، کوئی ایک ترجمہ آپ اٹھا کر دکھا دیں، ایک ترجمہ جس میں 2 چیزیں نہ ہوں، ایک تو بنیادی طور پہ عقیدے کی غلطی نہ ہو۔ جہاں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے بڑے بڑے ترجمہ کرنے والے لکھ جاتے ہیں کہ ہی ڈائڈ، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اور دوسرے یہ دکھا دیں کہ ایسی انگلش و آسان زبان جو لوگوں کی سمجھ میں آ سکے، آج سے 70 سال پرانی انگلش اور علی گڑھ کی انگلش اور 60 سال کی پرانی، اس کو تو ڈکشنری رکھ کے بھی سمجھنا دشوار ہے۔ پھر یہ مسلمان کس زوم اور کس بل بوتے پہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں حکومت کریں، ان کی خلافت زندہ ہو جائے؟ سبحان اللہ، عجیب عجیب باتیں، یعنی یہ ہماری سمجھ میں بالکل ہی نہیں آتی، ہم کنزین ہیں اس لیے نہیں سمجھ میں آتی، لیکن بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اس نسل کا کرنا کیا ہے پھر آگے۔ کیا انہیں اس لیے چھوڑ دینا ہے کہ کل کو یہ بڑے ہوں اور اسلام سے یا تو یہ جان ایسے چھڑا لیں کہ ان کے دل میں شکوک اور شبہات پیدا ہوں اور یہ کہیں کہ یار بس دین جو بھی تھا بس ہے، چھوڑو دفع کرو، اسلام کوئی ایسا اچھا دین نہیں، اور چپ رہیں خدا کے خوف سے، معاشرے سے، اپنے ماں باپ کی وجہ سے، اپنے خاندان ٹریڈیشنز کی وجہ سے، اور ان سے اگلی نسل بالکل ہی مرتد ہو جائے، اور یا پھر یہ کہ یہ لوگ خود کچھ محنت کریں، کچھ جدوجہد کریں، وگرنہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا کسی قوم میں مگر یہ کہ انہیں زبان سکھا کر بھیجا، لیبین لہم، تاکہ یہ کیا کریں؟ ان کے لیے واضح کریں،
ہندوستان میں یہ احساس ہوا تھا مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ 60 سال پہلے، 70 سال ہو گئے، بلکہ 1938 میں 40 میں سمجھ لیجئے، تو اب حساب کر لو 65 برس تو ہو گئے۔ اور انہوں نے اس وقت اپنے شیخ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت کوئی صورت ہونی چاہیے انگریزوں کو اسلام کی دعوت دینے کی، اور قرآن پاک کا کوئی انگلش ترجمہ اچھا ملتا نہیں، کیا کریں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سب کو چھوڑ دیجئے، اس وقت لوگوں کو ڈھونڈنا، خود ہی ترجمہ آپ شروع کیجئے۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت مجھ سے تو نہیں ہوتا، میرا تو اتنا علم نہیں، تو فرمایا آپ کیجئے اور مجھے لکھتے رہیے، اور جہاں بھی مشکل پیش آئے مجھ سے پوچھ لیجئے، ہم آپ مل جل کے کچھ کر لیں گے۔ دوسرا عذر انہوں نے لکھا کہ حضرت کتابیں نہیں ہیں، حضرت نے فرمایا اتنے پیسے تو میں اپنی طرف سے بھیج رہا ہوں اور سفارشی خط لکھ رہا ہوں آپ کے لیے، یہ خط لے جائیے فلاں فلاں کے پاس یا انہیں بھیج دیجئے اس کی نقل، اور میری طرف سے کہہ دیجئے وہ ہر مہینے کا مقرر کر دیں گے، آپ اس سے کتابیں خریدتے رہیے۔ اور حیدرآباد والوں نے مدد کی، مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں سے پیسے آئے، بھوپال سے پیسے آئے، کچھ علماء نے جمع کر کے دیے۔ اتنا بڑا کتب خانہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ نے اس زمانے میں بنا لیا کہ انہوں نے پورا قرآن پاک کا 4 جلدوں میں ترجمہ کیا، تشریح لکھی، بہت اچھی چیز ہے وہ۔ لیکن جو زبان جسے کہتے ہیں نا اپ ٹو ڈیٹ ہوتی رہنی چاہیے، 65 برس میں زبان میں فرق پڑ گیا۔ اب یہ بچے اس زبان کو پڑھ نہیں سکتے، اور وہ تھی برٹشرز کی انگلش۔ 65 برس میں زبان کہاں سے کہاں پہنچ گئی، محاورے بدل جاتے ہیں، الفاظ بدل جاتے ہیں، فکرے بدل جاتے ہیں۔ اور پھر مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگلش کے بعد پھر اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھی، اور ساری زندگی اسی میں کھپ گئی کہ قرآن پاک کو انگریزوں تک پہنچایا جائے۔ اور مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے اپنے اس پیغام کو انگریزوں تک پہنچایا، اور اللہ نے کئی ایک لوگوں کو اسلام لانے کی توفیق دی اسی ترجمے کو پڑھ کے۔ اور مولانا کا انتقال ایسے ہوا، مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بڑا عجیب و غریب تھا، فالج ہو گیا تھا انہیں، اور بستر پہ لیٹے رہتے تھے۔ تو ان کی بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا تو کوئی تھا نہیں، اور ایک بیٹی ان کی خدمت کے لیے وہاں ان کے داماد جو تھے چھوڑ دی، بہنیں آپس میں باری بدل لیتی تھیں، کچھ عرصہ کوئی رہتی تھی، کچھ عرصہ کوئی رہتی تھی۔ اور مولانا عبد الماجد دریا آبادی کو کتابوں سے تو عشق تھا، وہ جو چندہ کر کے انہوں نے کتابیں خریدی تھی وہ اب تک ندوۃ العلماء کی لائبریری میں محفوظ ہیں، ہم نے خود انہیں دیکھا ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اور جوش انسائکلوپیڈیا اور اتنے انسائکلوپیڈیاز پڑھے ہوئے ہیں، مولانا کے ہاتھ سے کئی جگہ پر اس پہ حاشیے لکھے ہوئے ہم نے پڑھے، وہ کہتے ہیں اس نے یہ غلطی کر دی، یہ بات بالکل درست ہے، یہ بات فلاں جگہ پر کام آ سکتی ہے۔ زندگی اسی میں گزر گئی، اور انتقال کا جب وقت آیا تو وہ وفات سے 3 ہفتے پہلے ان کی بیٹی کہتی ہیں فالج ہو گیا تھا نا، بول نہیں سکتے تھے بابا، ایک کونے کی طرف دیکھنے لگے، تو مسلسل دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن ہم بہنوں نے پوچھا، یا وہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ ابا یہاں کیا ہے، یعنی اتنا مسلسل مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس کونے کی طرف دیکھتے رہے کہ ہمیں جستجو ہوئی کہ ابا ہر وقت ادھر ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ابا اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی زبان میں بتایا، فالی زدہ زبان میں، کہ فرشتے۔ تو ہم نے پوچھا یہ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ تو انہوں نے کہا وہ فرشتہ کھڑا ہے اور مجھے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ کو اللہ کے حضور میں لے جاؤں۔ تو میں نے اسے کہا لے چلو پھر، تو فرمایا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ابھی آپ کا وقت پورا نہیں ہوا، آپ کا وقت جب پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یاد کیا آپ کو لے کے جانا۔ یہ عمر بھر کی جو محنت اور نیکی تھی، یہ اس شخص کی ہے جو پہلے مرتد ہو گئے جا کے علی گڑھ یونیورسٹی میں، پھر اللہ نے توفیق دی تو مسلمان ہوئے، اور پھر زندگی ایسے گزری اور موت اس حال پہ آئی۔ اللہ نے دکھایا کہ جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں ہم ان کی نعمت، ان کی محنت کا صلہ انہیں دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور وفات کے بعد تو حال ہی اور۔ اس لیے یہ مسلمان کس خوش فہمی میں ہیں، کہاں ہیں، کیسے ان کو دعوت دینی ہے؟ اب جا کر ہندی میں ترجمہ ہوا ہے قرآن پاک کا، اور قرآن پاک اور تفسیر عثمانی ہندی میں اب ہے۔ ہندوؤں سے سینکڑوں برس سے مسلمانوں کا واسطہ ہے، پہلے فارسی زبان تھی، اس میں کچھ کم کام کیا، بہت مشکل سے، اور ہندی میں کام جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اب جا کر کچھ ہوا ہے۔
اور وہ بھی 1-2 ترجمے ہوئے ہیں ہندی میں اور تفسیریں ہوئی ہیں تاکہ ان لوگوں کو دعوت دی جائے. کتنی بڑی غفلت ہے ہماری کہ ہم غیر مسلموں کو ان کی زبان میں دعوت نہیں دے سکتے، اور صرف دے ہی نہیں سکتے بلکہ ہم تیاری بھی نہیں کر رہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں، کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس امت میں وسیع پیمانے پر کام کر رہا ہو کہ ہمارا ٹارگٹ یہ لوگ ہیں جو لوگ آج تہذیب یافتہ اور تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، انہیں کسی طرح اسلام کی طرف بلاؤ تاکہ یہ نیا خون اسلام کو ملے، یہ تازہ خون اسلام کے جسم میں آئے اور اللہ کا دین پھر سے زندہ ہو جائے. کوئی ادارہ نہیں، اور بالکل خاموشی سناٹا طاری ہے، اور افسوس یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو آئندہ ہوگا کیا؟ اور اب دوسری طرف حال دیکھ لیں، بوسنیا میں کیسا قتل عام ہوا، کیا کچھ ہوا. ہم نے لندن کے ریلوے اسٹیشن پہ خود دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے خوبصورت، اتنے پیارے، گورے گورے بچے بچیاں کھڑی ہیں، اور 4000 بچے بوسنیا کے مسلمان وہ سب کھڑے تھے. تو ہم نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کا جی یہ چرچ لے کے جا رہے ہیں پادری بنانے. اور مسلمانوں کے 50 ممالک کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس وقت بچے وہاں مر رہے تھے انہیں لے جاتے. ہمیں کوئی بحث نہیں ہے سیاست سے، ایک لفظ اس پہ نہیں کہنا، ہمیں اس سے بحث ہی نہیں بھائی. لیکن افغانستان میں جب حالات بگڑے تو وہاں کے سفیر نے کہیں سے فون کر کے فون نمبر لے کے ہم سے خود کہا کہ ہم بڑی مصیبت میں ہیں، کابل میں اس وقت چرچ ہے اور لوگ ہمارے بچوں کو لے جا رہے ہیں اور پادری بن جائیں گے، عیسائی بن جائیں گے، ان بچوں کے لیے کچھ کریں. تو یہ کس خوش فہمی میں ہے؟ انہیں سمجھ ہی نہیں. انہیں بس یہ ہے کہ جہاد کریں گے، حکومت آ جائے گی، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. دیکھتے رہیں خواب. اللہ کی کتاب کبھی پڑھی ہو نا غور سے تو پھر سمجھ آتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسے اس کی قوم کی زبان دے کے علیہ الصلوۃ والسلام لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے تشریح کریں. فیضل اللہ، سو اللہ کیا کرتا ہے؟ گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے. من یشاء، جس کو چاہتا ہے. پیغام پہنچ جاتا ہے اور پیغام پہنچنے کے بعد پھر بھٹک جاتے ہیں، اللہ کی راہ سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کے سامنے ساری کھانے کی چیزیں اچھی رکھ دی جائیں لیکن وہ غلط چیز کو پسند کر لے اور وہ کہے کہ میری بقا اس میں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ نے فرمایا ہم ہدایت دیتے ہیں من یشاء، جس کو چاہتے ہیں. دونوں چیزیں اللہ نے فرمایا میرے اختیار میں ہیں. البتہ آپ لوگوں کا اتنا ہے کہ آپ اس پیغام کو پہنچا دیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور اللہ کی ذات بڑی غالب ہے. عزیز کی صفت اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لے آئے، پہلے اوپر آئی تھی پہلی آیت میں عزیز اور حمید، اور یہاں فرمایا ہے عزیز اور حکیم. عزیز کا ایک مطلب یہ ہوا کہ وہ طاقت کی بنا پر جبر کرے. تو اللہ غالب ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینا اس کے ہاتھ اور قبضے میں ہے. وہ آج چاہے تو سب کو ٹھیک کر دے، لیکن الحکیم وہ حکمت والا ہے، وہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. دیکھتا ہے کہ کس انسان نے میرے لیے قربانی دی، کس انسان نے اپنے آرام کو میرے لیے تج دیا تاکہ اللہ اسے اس کی قربانی کی جزا دے. اور جو اللہ کا مخالف رہا ہے اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹاتا رہا ہے اور جو اللہ کی راہ میں شبہات پیدا کرتا رہا ہے، کوئی دن آئے جس دن اسے اس کی سزا بھی ملے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، یہ دعوت دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی 2 مثالیں دے دی کہ آپ پچھلی قوموں میں دیکھیں، آپ ہی کی طرح انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں. آج اہل مکہ جو کچھ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں پچھلی قوموں میں بھی یہ ہوتا رہا، اور پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پہلی مثال چھوٹی سی دے دی اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر. بِآيَاتِنَا، رسول بھی ایسے ہی نہیں بھیج دیا، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. معجزات دیے گئے تھے. لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھی اور ان کا ہاتھ جو روشن ہو جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا.
9 معجزات مسلسل دکھائے گئے، جیسے کہ سورہ اعراف میں گزرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے جلیل القدر پیغمبر تھے، اسی اعتبار سے خدا نے ان کو معجزات بھی بڑی کثرت سے دیے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ایسے ہی نہیں بھیجا، معجزات بھی ان کے ساتھ بھیجے تھے۔ ہم نے انہیں کیا کہا تھا؟ ان اخرج قوما کا، کہ آپ اپنی قوم کو نکالیے، من الظلمات الی النور، انہیں نکالیے ظلمتوں سے اور انہیں نور کی راہ دکھائیے۔ اوپر پہلی آیت میں یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئی ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب دی، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیے لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف۔ یہاں فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا، اپنی آیات معجزات کے ساتھ، اور انہیں کہا کہ ان اخرج قوما کا، آپ اپنی قوم کو نکالیے من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نور کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف انہیں نکالیے۔ سیدھی راہ روشنی ہے اور کفر اندھیرے ہیں، دونوں کے پیغام ایک جیسے ہو گئے نا۔ اور یہاں کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، اور اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں معجزے کا ذکر نہیں کیا، وہاں کتاب کو لے آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو کمپیریٹیولی آپ دیکھ لیں آیات کو، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو معجزہ آپ کو دیا ہے وہ تو خود قرآن ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے، جو قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی ہے، اور زندگی کی جس مشکل سے مشکل تالے پہ یہ چابی لگا دیں وہ تالا کھل جاتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ ظلمتوں سے نکالیے اور نور کی طرف دعوت دیجیے، نور کی طرف بلائیے۔ اور یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ نے جس مسلمان کو دنیا میں جہاں جس حیثیت سے رکھا ہے، اس کا سب سے بڑا فریضہ، سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ اور یہ نیابت ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ اس بلانے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی زندگی بھر کتابیں لکھتا ہے، اس ذریعے سے اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ایک آدمی کتابوں کی بجائے وہ فتوے کا کام کرتا ہے، یہ بھی اسلام کی طرف وہ اپنی بساط کی حد تک رہنمائی کر رہا ہے۔ تیسرا آدمی اپنا پیسہ جہاں بھی دیکھتا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو جہاں دیکھتا ہے اسلام کا کام ہو رہا ہے وہ کہتا ہے اس میں بھی میرا کچھ حصہ پڑ جائے، وہ بھی اللہ ہی کے دین کا کام ہے۔ چوتھا آدمی ہے وہ چل پھر کے تبلیغ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے دین کی طرف دعوت ہے۔ بنیادی طور پر مسلمان جہاں بھی ہے اس کا سب سے بڑا فریضہ پہلا تو یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف بلائے، حتیٰ کہ ایک آدمی اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنی گفتگو، اپنا وعدہ، اپنی اخلاقیات، سب چیزوں کی نگرانی کرتا ہے کہ میرا اگر کافروں سے واسطہ پڑا تو کافر یہ کہے گا کہ ہو تو تم مسلمان ہی، اس لیے تم نے جھوٹ بولا، یہ چیز کی۔ وہ کہتا ہے عمل میں میں اپنے آپ کو اتنا صاف نتھرا ہوا پاک کر لوں کہ جس کسی کا واسطہ پڑے تو وہ مسلمانوں کی تعریف کرے۔ یہ چلتا پھرتا مجسم مبلغ ہے، یہ چلتی پھرتی تبلیغ۔ لوگوں نے جس چیز کو دین سمجھا اور قبول کیا تھا وہ مسلمانوں کا بہت اعلیٰ کردار تھا۔ انہوں نے کہا ایسے لوگ، یہ دین تو ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال گم ہو گئی اور وہ شریح قاضی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں چلے گئے، اور جس نے چرائی تھی وہ بھی چلا گیا، وہ یہودی تھا، وہ دونوں سامنے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میری ہے، اس یہودی نے کہا یہ میری ہے۔ شریح رحمت اللہ علیہ نے کہا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ گواہ لائیے، اور شریح کو قاضی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا، اور ساری زندگی ان کے عہدے سے انہیں کوئی نہیں ہٹا سکا۔ سیاسی اتار چڑھاؤ سارے آتے رہے لیکن شریح اپنی جس جگہ پر بیٹھتے کوئی نہیں ہٹا سکا۔ ایسا انصاف تھا۔ ان کا گواہ لائیں تو علی رضی اللہ عنہ نے بیٹے حسن کو پیش کیا، فرمایا یہ گواہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قبول کرنے کو، یہ نہیں ہو سکتا، اور گواہ لے آئی۔ انہوں نے اپنے غلام قمبر کو پیش کیا تو انہوں نے کہا غلام کی گواہی آقا کے حق میں یہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور لائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور تو ہے نہیں، تو اس نے کہا پھر ڈھال آپ کی نہیں ہے۔ اس نے یہودی کے حوالے کی اور اشارہ ہوا کہ چلو اب۔ وہ جب باہر نکلے تو اس یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ وہ ڈھال رکھ دی، اور اس نے کہا اللہ کی قسم جب تک تمہاری عدالتوں میں یہ انصاف قائم ہے تو یہ آسمان و زمین جب تک قائم ہے تب تک تمہیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا. اس نے دیکھا کہ اس کردار کے لوگ ہیں یہ سب جگہ تھا، خلافت میں ہی نہیں عام مسلمانوں میں بھی تھا. اتنا اعتبار تھا کہ قتل کا مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہو گیا اور وہ آدمی کہتا ہے قتل میں نے واقعی کر دیا ہے. اس نے کہا امیر المومنین میں نے پتھر مارا تھا اور مارا اونٹ کو تھا، جا کے ان لوگوں کے والد کو لگ گیا اور وہ ختم ہو گئے اور ایسی چیز ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی قصاص یہ چیزیں ہوں گی، ساری چیزیں چلی مقدمہ. اور ان کا خیال تھا کہ اس نے پتھر جان بوجھ کے مارا ہے ہمارے والد کو، قتل عمد ثابت ہو گیا کہ قتل عمد ہے، جان بوجھ کے قتل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حد فرمایا کہ اس کے عوض میں تو پھر قتل ہے یا پیسے ہیں. بوڑھے آدمی تھے، ان کا بوڑھا آدمی تھا، اس کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا جی ہم پیسے نہیں لیتے، ہمیں تو والد کے خون کے عوض میں خون ہی چاہیے. تو اس آدمی نے کہا میں حاضر ہوں، اور امیر المومنین میرے کام اتنے ہیں کہ میں ان کو نپٹا کے وصیت کر کے واپس آ جاؤں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تمہاری ضمانت کون دے گا؟ اب ضمانت کون دے؟ ایک آدمی جس کو کوئی جانتا ہی نہیں. اور اس سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ابو ذر تم اس کی ضمانت دیتے ہو؟ سوچو ان کا امیر المومنین میں ضمانت دیتا ہوں کہ مسلمان ہے. اور وہ گیا، اور جس دن آخری دن تھا لوگوں نے کہا یہ نہیں آیا اور اب ابو ذر رضی اللہ عنہ کی گردن اڑوا دیں گے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف تو سب کو پتا تھا کہ وہ تو رعایت نہیں کریں گے. اور شام کے وقت لوگوں نے دیکھا گرد اٹھی ہے اور کوئی آدمی اونٹ بگاتا ہوا آ رہا ہے. جب وہ پہنچا تو وہی آدمی تھا. تو کہنے لگا میں معذرت خواہ ہوں، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پکڑے اس نے اور اسے کہا معذرت خواہ ہوں، میرے کام بہت زیادہ تھے اور نپٹاتے نپٹاتے دیر ہو گئی اور اب پہنچا ہوں اور میں حاضر ہوں، سزا مجھے دے دیں. اس بوڑھے کے بیٹوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اتنا زبردست انصاف، ایسے مسلمان. انہوں نے کہا ہم خون معاف کرتے. ایسے لوگ تھے بلا تکلف ایک دوسرے کی ضمانت دے دیتے کہ میری ضمانت پہ اسے جانے دو، یہ آ جائے گا مسلمان ہے. یہ جو کردار ہے نا، کوئی انسان اس نیت سے اس کردار کو بناتا رہتا ہے کہ میرا کافروں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ کافر اور کسی چیز کو نہیں دیکھے گا، سب سے پہلے وہ اسلام پر یہ اعتراض کرے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. یہ اس انسان کا کردار جو بنے گا اللہ کے لیے، یقیناً اللہ اسے اجر بھی دے گا اور یہ چلتی پھرتی تبلیغ کا ایک نمونہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ان پر بھی نشانیاں بھیجی اور ہم نے کہا اخرج قومک، آپ اپنی قوم کو نکالیے ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف. اور ان دونوں چیزوں سے ایک اور تیسری بات بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کی طرف جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ لوگوں کی رہنمائی اللہ کی طرف کرے، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کی راہ دوسرے لوگوں کو دکھائیں. وَذَكِّرْهُمْ، اور ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور ہم نے کہا ذکرہم بأیام اللہ، اور آپ دیکھیے ان لوگوں کو سنائیے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے بأیام اللہ، وہ دن جو اللہ کے دن تھے. اللہ تعالیٰ کے دنوں سے کیا مراد ہوئی؟ یعنی وہ دن جن دنوں میں بنی اسرائیل پر ایام ایسے آئے کہ وہ انتہائی خوشی کے دن تھے، یا یہ کہ وہ انتہائی کڑے دن تھے. ایام اللہ سے دونوں طرح کی تفسیریں مراد لی گئی ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ بڑی بڑی نعمتیں جن دنوں میں خدا کی نازل ہوئی وہ دن آپ انہیں یاد دلائیے، یا بڑے بڑے مصائب جن دنوں میں آئے تھے اور اللہ نے انہیں نجات دے دی تھی وہ مصائب کے دن انہیں یاد دلائیے کہ تم کن کن چیزوں سے گزرے ہو. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی آدمی اپنے وعظ میں، اپنی نصیحت میں تاریخ کی چیزیں بیان کرتا ہے، اپنی قوم کی، اپنے ملک کی یا پچھلے اللہ کے انعامات کا ذکر کرتا ہے تو یہ درست ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور آپ ان لوگوں کو یاد دلائیے کہ اللہ کی طرف سے کیا کیا چیزیں ہوں. اور ایام کی نسبت دنوں کی اللہ کی طرف کر دی تاکہ واقعات کی اہمیت آ جائے اور پتہ چلے کہ ان واقعات میں کیا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایام اللہ اگر آپ گنیں بلا کے دن تو وہ دن جب فرعون ذبح کر دیا کرتا تھا، وہ دن یاد کرو جب عورتوں کو زندہ رکھتا تھا یہ اپنی خدمتوں کے لیے یہ لوگ، وہ دن یاد کرو جس دن فرعون نے تم لوگوں کا قتل عام کر دیا،
وہ دن یاد کرو جس دن اس نے تمہارے مذہب پر پابندی لگا دی، جو سورہ یونس میں ایک تفسیر کے مطابق گزرا ہے کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے اپنی عبادت گاہوں میں جا کر۔ اگر آپ ایام کی تفسیر یہ کر لیں کہ وہ مشکل کے دن، تو پھر یہ ہو جائے گی، اور دوسری تفسیر کر لیں کہ وہ دن یاد کرو جس دن اللہ نے تم پہ انعامات کیے تھے، تو یہ وہ دن تھے جب خدا نے انعام کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہ وہ خوشی کے دن تھے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قیادت لوگوں کے سامنے رکھی اور فرعون سے جا کر کہا کہ اپنا تزکیہ کر، اللہ کی راہ پہ چل اور میری قوم کو چھوڑ دے، آزاد کر۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن تمہیں نجات ملی بحیرہ کلزم میں، وہ دن یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ نے تورات دی۔ تو دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، ان فی ذالک، اور بلا شبہ اس میں لآیاتن، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ موسیٰ آپ اپنی قوم کو کہیے کہ علیہ الصلوۃ والسلام، لآیاتن لکل صبار شکور، ہر اس انسان کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا ہو، جو ثابت رہنے والا ہے، شکور جو اللہ کا حق ماننے والا ہے۔ رب دیکھیے یہاں پر اس آدمی کی دو صفات بیان کی ہیں کہ اس بات میں بڑی نشانی ہے، کس میں؟ ایام اللہ میں۔ کس کے لیے؟ جو صبار ہے اور شکور ہے۔ صبار بہت زیادہ پختہ رہنے والا آدمی، مشکلات مسائل جم گیا، ڈٹ کے مقابلہ کیا اس کا۔ شکور اللہ کا حق ماننے والا، بہت شکر کرنے والا۔ چونکہ پیچھے ایام کا ذکر آیا ہے نا کہ اللہ کے دن نے یاد دلائیے، تو مراد اس میں نعمتیں اور بلائیں دونوں ہو سکتی تھیں، اس لیے دونوں آگے لے آئے اللہ تعالیٰ نام، تاکہ اس نام اس ایام کے لفظ کے ساتھ دونوں کی مناسبت ہو جائے کہ اگر تم یہاں پر ایام سے مراد دیتے ہو مشکلات کے دن، تو وہ لوگ بڑے صبر کرنے والے تھے۔ انہیں بتائیے لکل صبار، تم میں سے جو صبر کرنے والے تھے وہ یاد کریں ان دنوں کو، اور جو شکر کرنے والے تھے وہ انعامات کے دن کو یاد کریں کہ اللہ نے کیسا انعام کیا۔ صبر یہ صرف نہیں ہے کہ انسان ظلم پہ صبر کرے، صبر کا مطلب جم جانا۔ صبر تو دابا، میں نے کیا کیا؟ جانور کو باندھ دیا، جانور اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ تو صبر کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو جما دے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، ایک دن گرم پانی نہیں ملتا، کبھی رات کو دیر سے سویا ہے، اور صبح اٹھنا اس کے لیے بڑا دشوار ہے، ٹھنڈے پانی سے اب وضو کون کرے؟ لیکن وہ ان ساری مشکلات کا مقابلہ کر کے، اپنی نیند کو تج دے کے ختم کر کے، اور ٹھنڈے گرم کی بات سے بے نیاز ہو کے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ یہ اس نے اپنے نفس کو جمایا ہے اللہ کی اطاعت پہ کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ ہے بڑا صبر کرنے والا آدمی۔ ایک آدمی کہتا ہے روزے ہمیشہ رکھا کروں گا، اب اپنی عادت تبدیل کرتا ہوں، قضا کرتا ہوں پچھلے روزوں کی، اور آئندہ روزے نہیں چھوڑنے، اور کسی ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں شدید گرمی پڑ رہی ہے، کہیں کیا چلا جاتا ہے 36 سال کے بعد پھر وہی موسم لوٹ کے آ جاتے ہیں، شدید گرمی پڑ گئی، اب جی چاہتا ہے کہ چھوڑ دوں، بڑھاپا آ گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، لیکن اپنے آپ کو جماتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اب تک روزے رکھتے ہی آیا ہوں، یا نہیں رکھے ہیں تو بھی اب تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ یہ ہے صبر، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ جما دینا۔ قرآن پاک نہیں پڑھا، پھر پڑھنا شروع کیا، کہتا ہے اللہ کی کتاب اب جب پڑھنی شروع کر دی ہے، اسے موت تک بس پڑھتے رہنا ہے، چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں۔ ذہن میں آتا ہے آج یہ کام کر لیں، آج فلاں مصیبت آ گئی، یہ خوشی کا دن آ گیا، اس میں تو وقت نہیں ملے گا، وہ کہتا ہے نہیں، اپنے اوقات کو آگے پیچھے کر کے اس وقت کو میں نے پورا کرنا ہے اللہ کے لیے جو تھا۔ یہ ہے صبر، اپنے آپ کو جما دینا۔ اللہ نے فرمایا بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان دنوں کو یاد کرتے ہیں جن دنوں میں اللہ کا انعام آیا تھا، یا اللہ کی طرف سے ان کی مصیبتوں کے حل کیے گئے تھے، ہر اس انسان کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے۔ شکر کیا چیز ہے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرے، اور شکر اصل نیکی ہے، اصل نیکی صبر نہیں۔ وہ تو آدمی کو کبھی کبھی کرنا ہی پڑ جاتا ہے۔
کوئی مصیبت آ ہی جائے، کسی کا انتقال ہو جائے اور آدمی کو اس سے محبت ہو، تو اب صبر کیے بغیر چارہ ہی کیا ہے؟ لیکن یہ جو صبر جبرن ہوتا ہے نا، اضطرارن، جہاں آدمی کو اپنے اختیار کے بغیر بھی تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے، اللہ کے قرب میں یہ بھی نفع دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اضطراری صبر خدا کے قریب نہیں کرتا، خدا کے قریب وہ بھی کرتا ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ اصل نیکی ہے، اور وہ ہے اللہ کے حق کا اعتراف کرنا اور اس کا اقرار کرنا، اور اپنی عادت بنا لینا کہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا اعتراف بھی کروں گا، اس کا اقرار بھی کروں گا، اور اپنی عادت اسے بنا لوں گا۔ اگلی آیت میں چل کے اس کی تشریح آ رہی ہے، امام غازی رحمۃ اللہ نے جو بات وہاں کی ہے وہ عرض کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اپنی قوم کو نکالو ظلمات سے نور کی طرف،